رسوله النبی الامین الکریم قابل صد تکریم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان فاروقی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید قادری صاحب، برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد حبیب صاحب، انتہائی عزت و احترام دلائق معزز و محتشم سامعین کرام، دعا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زلف عنبرین دا صدقہ اللہ تعالیٰ برادر عبد الرحمن صاحب دے ماموں جناب بابا سادہ خان صاحب کو جنت چھالا مقام عطا کرے۔ جو بھی بشری تقاضیاں دے تحت غلطیاں سرزد ہوئیں میرا مالک درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مل میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا من اب او ام او اخ او رفیق۔ سرکار نے فرمایا تواڈے میت قبر دے اندر اسی طرح جس طرح پانی دے اندر ڈبن والا شخص ہوئے، جس طرح پانی دے اندر تیرن تو نا آشنا آدمی جڑا تیرنا نہیں جاندا وہ گہرے پانی دے اندر گر جائے، ہاتھ پاؤں مار دے، آوازیں نکال دے کہ کاش کوئی میری مدد کر کے من سہارا دے کے اس مندھار چو موت دے منہ چو نکال لے۔ سرکار فرماندے ینتظر دعوتن، جی میں ڈبن والا سہارے دا منتظر ہے اسی طرح قبر والا دعاواں دا منتظر ہے۔ اس دی ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، بھائی یا کوئی ساتھی دعا کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس جہان دے مطابق جدو اس دعا نو ثواب دے اندر بدل کے میت نو عطا فرما دے، پھر اللہ میت نو اختیار دے او دے حقت دنیا و ما فیہا دیاں تمام نعمتاں رکھے، اور دوسرے حد تے او دے حق وچ کیتی گئی مغفرت دی دعا رکھے، اور اللہ تعالیٰ اختیار دے کہ میرے بندے تو کیا لیں گا۔ سرکار فرماندے نے قبر والا ساری کائنات دیاں نعمتاں ٹھکرا کے اپنے حق وچ کیتی گئی دعا نو قبول فرما لے گا، چونکہ وہ جاندہ ہے یہ دعا بڑی کارآمد ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، فرمایا جس وقت انسان مر جائے اس دے سارے عمل روک دیتے ویسے، ہن نماز نہیں پڑھ سکے گا، روزہ نہیں رکھ سکے گا، حج زکوٰۃ دی فرضیت اس تو موقوف ہو گئی، ہن وہ قبر دے اندر قبر دا راہی ہے، اس جہان دا باسی ہے۔ سرکار نے فرمایا انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، موت تو بعد ہر عمل سارے عمل روک دیتے ویندن، لیکن ترے عمل ایسے جڑے مرن تو بعد بھی میت نو فائدہ عطا کر دے راندن۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے؟ سرکار نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کوئی مرن والا صدقہ جاریہ کر گیا ہے۔ صدقہ جاریہ کوئی بھی ایسا عمل ہے، توڑے سامنے مسجد تعمیر ہوئی، اللہ سب نو زندگی عطا کرے، کئی بندے ہونے اس تعمیر اچ نہیں تو کم از کم پہلی تعمیر اچ شامل ہوئی ہو سن، یا جنہاں جگہ دیتی ہونی، سارے بندے بات سدا اتھے جیندیاں کوئی نہیں رانا، ایک ویلا آونا ہے جدو اسائے جہان چھوڑ کے ونجنا ہے۔ تو جتنے آباب نے بھی اس اللہ دے گھر دے نال تعاون کیتا ہے، حتیٰ کہ گزر دے ہویاں مستری نو ایک ڈھٹھی ہوئی اٹی نہ پا دیتی نا، میرے نبی دا فرمان سہارا عطا پیا کردہ ہے، جب تک یہ مسجد آباد راسی، لوگ نمازاں پڑھ دے راسن، رب رسول دا ذکر اس سجبہ کے کر دے راسن، جڑا تھوڑا جا عمل بھی ادھی تعمیر بنیاد شامل کر گیا ہے، وہ دنیا تو ٹر بھی گیا، قیامت تائیں اللہ ثواب دا دروازہ کھلا رکھ سی۔ اسی طرح کوئی بھی خدمت خلق دا کام میں راستہ بنا گیا ہے، پھلدار درخت لا گیا ہے، سایہ دار درخت لا گیا ہے، بلکہ یہ جڑی ایک تو ہے نا عمل،
سرکار دی امت واسطے اللہ دا خاص انعام ہے اچھی نیت بھی فائدہ عطا کر دیں، یعنی نیت کی تیس عمل نہیں کر سکیا، اور یہ بھی اللہ دا خاص انعام سمجھو۔ جدو بندہ برائی دا ارادہ کردا ہے نا، فرشتیاں نو حکم ہے بھئی دی برائی لکھو، جدو کر لے نا تے پھر انہوں دورہ کر کے لکھو، لیکن جدو بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آخدے لکھو، جدو کر لے 10 گنا سوا، لیکن برائی دا ارادہ تے برائی کیتی نہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنے تائیں فرشتیاں نو لکھن نہیں دینا، یعنی برائی اس ویلے لکھی ویسی جدو کرسی عمل کرسی تا لکھی ویسی۔ ہون ایک بندہ اس ٹائم بیٹھا ہے، وہ آنا جی آج اساں زور دی نماز کو نہیں پڑھنی، نیت کر لئی، نیت تا بیڑی نہیں جی، لیکن گناہگار نہیں ہوئے گا جب تک زور قضا نہ کر لے، جب زور ادا کر لے گا تو پھر نیت نہیں اس دا عمل لکھیا جائے۔ تو نیکی دی اگر نیت کر لئی اور عمل نہیں بھی کر سکیا نا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس دا اجر ضرور عطا فرما دے، یعنی برائی دی نیت تے وبال نہیں، نیکی دی نیت تے بھی اللہ ثواب عطا کر۔ سرکار دی ایک شخص دے نال ملاقات ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی جنت عطا فرما دیتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تو پہلے جنت کس طرح آگیا؟ تو اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک مقام تو گزری ہیں اور ایک شاخ جڑی ہے نا وہ راستے دی طرف لٹکی ہے، اور میں تو گزر دیا احساس ہویا ہے اگر کوئی بندہ بے دھیانی چ گزریا یا اندھیرے چ گزریا یہ شاخ خدا نقصان کرے گی، اکھ چ لگ سکدی، سر چ لگ سکدی، تو میں پکا ارادہ کر لیا بھئی میں صبح کلہاڑا لے کے آساں اور اس شاخ نو کٹ دے ساں تاکہ اللہ دے بندے تکلیف تو بچ ونجن۔ میں نیت پکی کر لئی پر موت میں مہلت نہیں دیتی، صبح نہیں ہوئی جو میری موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میں نے اس اچھی نیت دے بدلے ہوتے پیش کی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے تے انعام کردہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ من صدقۃ جاریۃ، مرن والا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، اچھا راہ بنا گیا ہے، سایہ دار درخت لا گیا ہے، پھلدار درخت لا گیا ہے، کسی دا راہ ہموار کر دیتا ہے، کسی واسطے راستہ بنا دیتا ہے، تو پانی دا انتظام کر دیتا ہے، تو جب تک لوگ اس عمل تو فائدہ اٹھان دے راسن اللہ میت دے درجے قبر دے اندر بلند فرما دا راسن۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی او علم ینتفع بہ، علم نافع پڑھا گیا، کسی نو سبارہ پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، نماز پڑھائی، کلمہ پڑھایا ہے، کوئی چنگی خدمت خلق ویلفیئر دی، کوئی انسانیت دی بھلائی دی گل سکھا گیا۔ فرمایا بندہ سکھاون والا دنیا تو ٹر گیا ہے، جب تک سکھن والا عمل کردہ راسی اللہ میت دے درجے قبر دے اندر بلند فرماندہ راسی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، تیسرا وہ بندہ بھی معروم نہیں رہندا جڑا چنگی اولاد چھوڑ گیا، ولد صالح، اولاد صالح۔ اور سن کے میں پتہ لگے بھائی صالح کون ہے؟ سر تے دستار بنی ودا ہے، پگڑی بنی ودا ہے، داڑھی رکھی ودا ہے، بس صالح ہے یا نہیں؟ اندروں ڈاڈا گناہگار ہو رب بہتر جان دے بات۔ تو نشانی کیا ہے ولد صالح، چنگے پتر دی نشانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولد صالح یدعو لہو، نیک اولاد دی علامت وے انہاں دے پیارے ٹر ونجن تا او انہاں دے حق وچ مغفرت دی دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے دیں، وہ اللہ کولو مغفرت منگ دیں، انہاں واسطے التجا کر دیں کہ مولا تو انہاں تک معاف فرما دے۔ اور یہ پھر بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایمان دی علامت جو علامت بھی قرار دے۔ فرمایا الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا ایمان والیاں دی علامت جو یہ بھی علامت ہے کہ جدو انہاں دے پیارے ٹر ونجن تیو بعد چاہویں وقت اوکی آخدن، وہ آخدن یا اللہ ساڑھے انہاں بھائیاں دی مغفرت کر دے جڑے ایمان لے کے دنیا تو ٹر گئے تو سب نو جنت عطا فرما دے، انہاں سے مغفرت دی دعا کر دے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دی امت واسطے انعام فرمایا ہے بھئی اللہ تعالیٰ موت تو بعد بھی توبہ دروازہ مغفرت جو ہے وہ کھلا رکھیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اندر مہلت عطا کی کہ بندہ سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، جینیاں توبہ کر کے بنجے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نو آخرت دیاں خیر اور بھلائیاں عطا فرما دے۔ سرکار دی بارگاہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جڑا رب آخدہ ہے توبو الاللہ توبتا نسو،
کہ توبہ کرو توبہ نصوح. تو توبہ نصوح کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا توبہ نصوح پکی توبہ ہے. اس طرح دی توبہ جس طرح تھنا جو نکلے یا دودھ واپس نہیں لوٹ سکتا، کمان جو نکلے یا تیر واپس نہیں لوٹتا، اسی طرح گناہ دی طرف لوٹنا ناممکن ہو جائے. ان پکی اور سچی توبہ کر لے وے فرمایا ادھا نہ ہے توبہ نصوح. تیرے دو پکی توبہ کر لے وے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ دا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہویا ہے جس ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی، جدو موت دا وقت آیا ہے تو اپنے لواحقین اپنے پیاریاں نو بلایا ہے اور بلا کے آکھیا میں ساری زندگی گناہاں دے اندر مبتلا ہو کے گزار دیتی اور میں مرساں تے میرا رب من پکڑ سی، میرا رب من پکڑ سی، ادھی پکڑ سکتے عذاب دے سی ادھا عذاب سکتے. تو میں اللہ نو منہ بکھاون دے قابل نہیں، جدو میں مر ونجا تسا من جلا دیونا ہے، تے جو چل کے میری ہڈیاں ٹھڈیاں ونجن تسا سرما بنا کے بکھیر دیونا ہے. ظاہر وصیت کر دو یا رب دے خوف اچ مر گیا. ان بچیاں نے جلا دیتا، جلا کو دی راکھ نو بکھیر دیتا. پر محبوب کریم اللہ دا قرآن فرمانا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پر رب نو بناونے دیر تا نہیں نہ لگتی، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس نو وجود عطا فرما. ان حکم دے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ ذرہ برائیاں دا حساب بھی ہوئے اور اچھائیاں دا حساب بھی ہو. پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم فرمانے نے فرمایا میرا بندہ میں نے ایک سوال دا جواب دے، ایک سوال دا. پوری زندگی دے بارے نہ پوچھدا تے کمایا کیویں تے کھایا کیویں، ستا کتے تے گناہ کتے کیتے تے کیڑے کیڑے کرتوت کردا رہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا ایک سوال دا جواب. یا اللہ کیڑا سوال ہے؟ فرمایا مرن تو بعد بھی لوگ عزتاں منگ دین تے تو آکھدا ہے میں مرن تو بعد جلا دیتا ونجا، جلا کے بکھیر دیتا ونجا. اے وصیت کیوں کیتی ہے؟ اس ویلے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے عرض کی تھی مولا من تیرے خوف نے مجبور کر دیتا ہے، میں محتاج تے حقیر بندہ، تیری پکڑ تے تیرا عذاب بڑا سخت ہے تے مولا میں ڈر گیا تیرے کو، تیرے ڈر دی وجہ تو تیرے عذاب دے خوف دی وجہ تو میں وصیت کی تھی. میں جل کے بکھرنا تا گوارا کر دیں رب دا سامنا کیویں کرسا. نبی علیہ السلام فرمانے جب اس عرض کی تھی نا مولا میں ڈر گیا تیرے کو، اور قرآن گواہ من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہوا فإن الجنت ہی المأوا. جڑا اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر بنجے اللہ تعالیٰ اسے عمل دے بدلے اس نو معاف کر کے جنت عطا فرما دے. تو زندگی دے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا نصیب ہویا ہوئے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو رک گیا ہو. یہ تو حدیث پاک ہے. سفیان ایک بڑی سمجھاون واسطے گل کی تھی، انہوں نے فرمایا بھئی ایک بچہ ہے نوجوان کپڑے دی دکان تے کم کر دے. ایک عورت آئی اور اس نے کپڑا خریدنا ہے، وہ کپڑا خریدی رہی اور اس بچے نو تکتی رہی تو بچہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ اس نو بڑا حسن عطا کیتا. اس عورت دا دل خراب ہو گیا ہے، شیطان اس سے غلبہ کر گیا ہے. اس بری نیت دے نال کپڑا اتنا خرید لیا ہے بجڑا خود نہ اٹھا سکے. جدو زیادہ کپڑا خرید لیا ہے تو ظاہر ہے مالک بھی ہے جائے گاہک نو ویک کے خوش ہوندے بھئی جڑا زیادہ کاروبار دی ترقی دا ذریعہ بنے. جو زیادہ کپڑا خرید لیا ہے تو اس آکھیا بھئی میں کپڑا اٹھا نہ سکتی، کریم میرا گھر ہے محلے دے اندر، اس بچے نو میں اجرت بھی دے ساں، اس نو آکھو بھئی یہ سارا سامان کٹھا کر کے بننے میرے نال چلے اور میرے گھر تک چھوڑ کے آ. اس آکھا میرا بیٹا تو جا، یہ تین کچھ پیسے بھی مائی اور دے سن تو تسا انہاں دے گھر سامان چھوڑا. صفیہ فرمانے اس کو سامان اٹھا لیا، سامان اٹھا کے وہ نال چل پیا. جدو گھر گیا اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور دعوت گناہ دیتی. یہ میں بڑیری عورت ہاں اور اگر میں شور کر دے سن تو تیری عزت انج بھی کوئی نہیں رانی، ملے والے مار مار کے منہ سے ہک کر دے سن. دعوت گناہ دیتی. میں تیرے نال محبت ہوئی ویک کے دعوت گناہ جدو ملی نا اس جوان سوچیا اگر میں شور کرداں تاں بھی عورت دا پلڑا بھاری ہو سی، کہیں آکھنا ہے بھئی عورت گناہ گار ہے ہر کوئی میرے تے الزام لے سی. ہن عزت بچامن دا ہکا طریقہ ہے. اس آکھیا بھئی تو میں اجازت دے نا میں ذرا قضائے حاجت واش روم کتے، اس آکھیا وہ فلاں جگہ اتھا سا قضائے حاجت کر دیں. وہ اندر چلا گیا اور جتنی خلاصت پہ یہی نہ اتھے موجود
وہ کائی ساری اس اپنے جسم تے مل لی. ہن ظاہر ہے جدو یہ حرکت بندہ کر باوے تو قابل نفرت ہوے, جیڑا سنو ہوے اس عمل تو بعد وہ قابل نفرت ہوے. جدو یہ صورت بنا کے وہ باہر آیا نا, اس غلاظت اپنے جسم کپڑے تے مل لی. وہ باہر آیا تو اس عورت آکے میں تو پاگل مجنون آدمی, اس نے کہا میں دفع ہو جا, نکل جا تو میرے گھر. باہر نکلیا, تالاب تے گیا, اتنے کپڑے اپنے دھوتے, غسل کیتا, صاف ستھرا ہو کے رب کو معافی منگی. جدو واپس آیا دکاندار مالک نے پوچھا صوفیاء فرمان دے, انہوں نے آکا بگیاں تا یہ خوشبو نہیں, یہ خوشبو کتھوں لگا کے آئی. اس نے کہا بھئی یہ خوشبو میں تا نہیں لائی, میں تا الٹا گندہ تھی کیا ہے, میں تا اتنے جڑی غلاظت پہ یہ معاملات ہیں میرے نال اور میں اتنے مل کے آئے. خوشبو تا سا کوئی نہیں لائی, الٹا غسل کیتا, کپڑے دھوتے ہیں بڑی مشکل نال, جان بچا کے عزت بچا کے تے پہنچے. وہ آکھتا ہے بھئی وہ جڑی خوشبو اس دن میرے مالک نو آئی نا, بس جتنا عرصہ میں جیندہ رہا میں خوشبوਆਂ دی ضرورت نہیں پئی, میں اللہ دے خوف اور اس دے ڈر دی وجہ تو اور اللہ تعالیٰ دی غیرت دی وجہ تو میں اپنا ایمان بچایا ہے, اپنا جسم دا میلہ کر لیا ہے. پر اللہ تعالیٰ اس تو بعد میں نے عزت عطا کی تھی, بھئی جتنا عرصہ وہ بچہ جیندہ رہا او دے جسم دے وچوں اللہ تعالیٰ نے خوشبو ہی پیدا فرما دیتی. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس طرح بندے دے حال تے کرم کردہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کردہ ہے. پھر عبد الرحمن بھائی نے میں دسیا ہے بھئی سڑے ماما جی جڑے بھئی وہ وصال ہونا یہ سامان جتھے اللہ تعالیٰ لکھیاں, بندہ کدے کدے سفری موت واسطے کردہ. پچھلے دن بھی ایک ساڑی اتھے اے بلاک گلی دے میلاد شریف ہے, ہمائی صاحبہ دا وصال کرنا, وہ انجے یہ بجے میں بندہ اتھے سامہ دیون واسطے جا رہا, بندہ اتھو ٹردہ بھئی اے توڑی کالونی دے اندر میں خلیفہ سلطان صاحب فوت ہیں. ظاہر ہے بندہ ٹھیک ہوندہ تا بندہ عمریاں تے ویندہ نا جی, سرگودہ تائیں دا سفر نہ کر دے جو طبیعت خراب ہوئے, بندہ ٹھیک ہوندہ تا ایڈے لمبے سفر دی بندہ تیاری کر دے. تو بات تو ویکھ لو تو سامنے ہو اللہ تعالیٰ کتھے وانج موت عطا کی تھی سامنے جتھے لکھیں. سڑے قبلہ کاری عبدالرشید صاحب جان دے نا روڈے دے سڑے سنگی ہے, بڑے اچھے سنی ہے, حاجی امیر کلاسی صاحب بڑی محبت نال محفل نات کر دے. اور ظاہر سڑے کی تھل دا روڈے دا کلچر ہے بھئی وہ لوکا دیاں زبان تے گالیاں زیادہ رانیاں, یعنی یہ بھی ایک انہوں نے محبت ہے, طرز تکلم میں ہونا عام گلنا بھی کرن لگیا. تو ڈیریاں تے کہتے بیٹھے ہو سونا تو ہکی دوئے نالو تو سا سمجھ سو بھئی عجیب گلنا پیار دیاں گلنا دے وچ بھی نہ ہو گالیاں بک دے رانے, ایک اپنا انہوں دا کلچر. تو آڑت دا کم کر دیا ہے تو وہ بے شمار اس طرح دی زبان دینے ہوں دی ہے. تو معاملات ہوئے سر ہس مکھیا بندہ ہے حضور دا محبت آلے انجھے گل ہوئی بیٹھے ہیں آڑت آج بھی تسا روڈا ونجو انہوں دے احباب کو لو پوچھو چکے وڈیرا بندہ ہے, گل مشہور ہے. یعنی بیٹھے ہیں کوئی سودا لین دین دی گل ہوئی تو انہوں نے آکا بھائی امیر کلاسی کو بھیڑا چٹا کے اس طرح آکے انہوں نے آکا کوئی گل نہیں ہوتا اساں ایڈے بیڑے ساں تو آتا مدینے مار پسند. اس طرح گل ہوئی منہ نکلی, اللہ قبول ہے کیتی بجنہ ٹرے بس صرف مدینے نہیں جمعے آلے دھاڑے اللہ مدینے موت عطا فرما. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بھئی اسا سمجھ دیں بندہ ماڑا جو ہے لیکن سن نہیں پتہ ہوتا رب دا کتنا پیارا اس. تو اس واسطے یہ چیزاں اللہ تعالیٰ جتے کسے دیاں سامان لکھیاں, اور اصل تا موت جڑی نا جی او بندے دی دس رہی ہوں دی بھئی اللہ اکبر بندہ کس طرح دنیا تو جا رہا ہے. بلکہ میں ایک تو ایز اے نصیحت ایک وصیت بات سنا دے, میں دعا کر دیں. حضور دے عاشقاں دا مزاج ہی الگ ہے. اتنے بندے فوت ہو ونجے نا جی انہاں دی اکھاں بند کر دیں, اکھاں کھلیاں رہ ویندیاں نا جی عموماً, نال جڑے سیانے بندے بیٹھے ہونا آدھے بھائی اکھاں تے ہاتھ رکھو جی, اکھاں کھلیاں رہ گئیاں تو واتے بند نہیں ہوڑیاں. انہی گالے گا پیر سدھے کرو جی, ہاتھ سدھے کرو. آکڑ گیا بندہ نا جی وات کہیں جسم ہوندے نے بلڈ گروپ دی وجہ تو یہ معاملات ہوندے, لوگ ادھے اتنے بھی پتہ نہیں کھڑیاں کھڑیاں گلاں کردے. ہر باڈی دا سسٹم اللہ الگ رکھے. بعض اوقات جسم آکڑ ویندے اور بعض اوقات نہیں ہوندے جسم بڑے نرم ہوندے. وہ پھر جتھے فکس ہو ونجن نا باتو باواں اتھائیں فکس ہو ویندے, لتاں جتھے رہ گئیاں باتو تھائیں رہ گئیاں. لوگ آدھے سدھا کرو, انگوٹھیاں نو بند دیو, ہاتھ سدھے کرو, اکھاں تے ہاتھ رکھو. اس طرح باکاں کھلیاں رہ گئی تو کھلیاں راس. پر ایک دنیا دا مزاج ہے, پر حضور دے عاشقاں دا الگ مزاج ہے. اللہ انہاں فرمایا بھئی
جدو اساں مر ونجا نا جی تبات اکھاں کھلیاں ہوئیں تبات کھلیاں راویں اکھاں بند نہیں کرنیاں ایک وصیت ہے سو محبت نال آکو سبحان اللہ تے پھر دعا کریے اچھی آکو سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمد اللہ اکبر ظہوری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے آپ نفع فرمانے جانے مرنا مرنا اوے ہر کوئی آکھے تے میں بھی کی دن مری نا اوے مرن تو پہلا جیو دا میل نہ ہوئے پھر مرنے نو کی کرینا ایک گل رکھنا یاد میری تے میرا جس دن ہوئے مری نا سب کچھ کرنا اوے کر کے میرا تسی موروزے والی کری نا تے موروزے والی کر کے میری تسی اکھیاں بند نہ کری نا شاید ترسی محبوب نو آوے تے میں دیدار حضور دا کیڑی سونی دعا ہے مل کے کہہ دو شاید ترسی محبوب نو آوے تے میں دیدار حضور دا کری نا تے مرن تو پہلا جیو آوے ظہوری پھر مرنے تو کی ڈرے اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا کرے نا جی آخری وقت ہوئے تے سائیں سلامت سر تے کلے ہومن تے زبان تے کلمہ جاری ہوئے اللہ تعالیٰ چنگی موت عطا کرے اللہم من نحیتو مننا فقیہ علی الاسلام ومن توفیتو مننا فتوفہو علی الایمان یہ جڑی جنازی دعا مانگ دے نا آخری جملہ بڑا کامل ہے کہ مولا اے تا ٹر گیا پر ساڑے حال تے رحم کریں رکھیں اسلام تے ٹوری ایمان نال بہت بڑی تے جامع دعائے اللہ تعالیٰ سن صحیح معنی دے اندر سچی توبہ دی توفیق